نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن ود عزیز الاقبال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا وہ انہیں ملا کر دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا تو وہ اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کو دور کرنا منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری تو پلاننگ بڑی اچھی تھی، مجھے ایکچولی سمجھ آ گئی تھی کہ ایسا کروں گی تو ایسے ہی ہوگا۔ آپ کو جتنی مرضی سمجھ آ جائے، جان لیں کہ اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو وہ کسی بھی وقت ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دے، یعنی کہ انسان کی ساری پلاننگز فیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور کر رکھے ہیں۔ یہ جو سارا سسٹم ہے نا، یہ سارا سسٹم اللہ لے کر چل رہا ہے، لیکن جب اللہ کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بزرگوں نے کی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ ہم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر ہم اپنے پیارے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایکچولی جو شیطان ہے نا، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا وغیرہ وغیرہ۔ فار ایگزامپل آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم فلاں مندر گئے تو ہمارا فلاں کام ہو گیا، ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، فلاں مندر گئے تو ہمیں اولاد ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ شیطان دراصل عین ٹائم پہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں۔ کیا نبی کی بیویوں کی وش نہیں تھی، یا کبھی انہوں نے خواہش نہیں کی تھی کہ ہمارے ہاں بھی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا محبوب ترین بیوی، جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئیں، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بچہ دے سکتا تھا، 47 سال انہوں نے زندہ رہنا تھا کہ چلو ان کا بھی اس بچے کے سہارے وقت گزر جاتا، دل جوئی ہو جاتی۔ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں، ایک بیٹا یا بیٹی ہوتا تو اس کے سہارے ان کی زندگی گزر جاتی، لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ یہ دنیا کا لطف عارضی ہے، مرنے کے بعد ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو منسوب کر لے مخلوق کی طرف، جب تو نے ہمارے پاس آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی، کیونکہ دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا تو نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی و منشا میں قادر و مطلق ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، لیکن وہ جس کو جو عطا کرتا ہے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ سے شکر الحمدللہ، یور لائف از بیٹر دین ملینز۔ جزاک اللہ۔